السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آج ہم سبحان اللہ کی تسبیح کی برکات کے بارے میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پورے قرآن کریم کے اندر تسبیح سبحان اللہ کے بارے میں تلاش کیا تو مجھے اس کے متعلق درج ذیل عجیب و غریب معلومات حاصل ہوئیں۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 143 اور 144 ہے، جو کہ سورہ الصفات میں بیان کی گئی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اگر یونس علیہ السلام تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ اور یونس علیہ السلام ان الفاظ کے ذریعے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تسبیح ایسا ذکر ہے جس کا ورد پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں، جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو کہ تسبیح کرتے تھے، اور تسبیح کائنات کی ساری مخلوقات کا ذکر ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی سورہ نور میں 41ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں؟ اور اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنے محراب سے نکلے تو انہوں نے اپنی قوم کو تسبیح پڑھنے کا حکم دیا۔ آیت کریمہ سے، جو کہ یہ آیت قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے، اور یہ آیت کا نمبر 11 نمبر ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے بطور خاص یہ دعا کی کہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیں تاکہ تسبیح اور ذکر و اذکار کرنے میں ان کے معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ وہ دعا یہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 29، 30، 31، 32 اور 33 ہے، جو کہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں۔ ان آیات کو پڑھنے سے آپ بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو اسے میرا پشت پناہ بنا دے، اور اسے میرے امر رسالت میں شریک بنا دے، تاکہ ہم تیری خوب تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ اسی طرح میں نے پایا کہ تسبیح جنتیوں کا ذکر ہے، چنانچہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں، جس کا کہ ترجمہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ یہ قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 10 ہے، جو کہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم۔ سبحان اللہ کا ذکر بہت سی جگہوں پہ آیا ہے ناظرین، اور سبحان اللہ کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے فوائد رکھے ہیں اور بہت سی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صرف سبحان اللہ کی ہی تسبیح آپ کو آپ کے بہت سے مسئلوں میں سے نکال لیتی ہے، بہت سی پریشانیوں کا حل ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تسبیح پہ فرشتوں کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے، جو کہ قرآن مجید کی آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 5 میں بتایا گیا ہے، اور جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اس آیات میں فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے یعنی زمین میں جو انسان ہیں ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یقیناً تسبیح بہت ہی عظیم الشان ذکر ہے، اور اس کی تاثیر اور اس کے فائدے اس قدر ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے تقدیر کو بدل دیتا ہے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی، اللہ کا ذکر بیان کیا، اور اللہ نے انہیں مشکلوں سے نجات دی، جیسا کہ اس دعا میں ہے: اے اللہ، ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو کثرت سے تیری تسبیح پڑھتے ہیں اور بکثرت تجھے یاد کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، تسبیح کے بہت سے فضائل اور فضیلت ہیں، جو کہ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ بیان کی گئی ہے، اور یہ اذکار مختلف قسم کے ہیں، مختلف قسم کی دعائیں ہیں، اور قرآن کریم سے آیات مبارکہ لی گئی ہیں، جو کہ انسانوں کو ان کے مسائل کا حل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور یہ ایک تسبیح یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اس ذکر کے اندر دو نمایاں چیزیں ہیں: تسبیح اور نفسیاتی راحت و اطمینان۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان ہم کیا ربط ہے، مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ قرآن کریم کی ایک آیت میری نظر سے گزری، جس نے اس راز کو میرے لیے واضح کر دیا کہ پورے دن اللہ کی تسبیح پڑھنا کس طریقے سے نفسیاتی راحت و اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے جس سے آپ کو دلی اطمینان ملے گا اور نفسیاتی راحت نصیب ہوگی۔ یہ آیت کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ آیت بھی قرآن مجید میں سے لی گئی ہے، جو کہ ہمیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 ہے۔ قرآن مجید میں سے ہی آپ کی مشکلوں کا حل ہے، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہ۔ بہت ممکن ہے
کہ تو راضی ہو جائے۔ اس ترجمے سے ہی آپ کو اس ورد کا اور اس کی تسبیح کا اندازہ ہو جائے گا کہ جب آپ اس آیات کی تسبیح کریں گے تو اس کا کیا اثر ہوگا اور آپ کی کتنی مشکلات حل ہو جائیں گی اس سے۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے کہ کس طریقے سے دن کی تمام گھڑیوں میں تسبیح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے، رات کے اوقات میں، دن کے شروع میں اور دن کے آخر میں، الغرض دن کا کوئی حصہ بھی باقی نہیں بچتا ہے کہ جس میں تسبیح پڑھنے کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ اور اس آیت کریمہ میں مذکور رضا سے دنیا و آخرت دونوں کی رضا مقصود ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم اس تسبیح کے ورد سے دنیا اور آخرت کو سنوار لیں اور اللہ سے اپنی آخرت کے لیے سکون مانگیں اور دنیا کے لیے بھی سکون مانگیں۔ سورہ الحجر کی آخری آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو کہ آیات نمبر 97 اور 98 ہیں۔ یہ سورہ الحجر کی آخری آیات میں سے ہیں اور ان کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ غور کیجئے، جی ناظرین غور کیجئے، اس عظیم الشان آیت کریمہ نے کس طریقے سے دعا اور ترقیات کی طرف رہنمائی کی ہے، جو سینے کی تنگی کے لیے علاج اور دلوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے اپنی زندگی میں؟ اگر ہمارے دلوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں اور ہمارے سینے کی تنگی ختم ہو جائے اس آیت کے ورد سے، اس کی تسبیح سے، اور ایک انتہائی عجیب و غریب چیز جو ہمیں قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایسی دنیا میں جیتے اور بستے ہیں جو دنیا ہمیشہ تسبیح کی صدا سے گونجتی ہے، چنانچہ آسمان کی گرج اللہ کی تسبیح کرتی ہے، پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پرندے اللہ کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، الغرض آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مصروف و مگن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم انسانوں کو ان ساری مخلوقات کی تسبیح و تعریف کا شعور و ادراک نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اے ہمارے رب، یقیناً تیری ذات پاک و صاف اور لائق تعریف ہے۔ بے شک حقیقت میں آج ہم نے جانا کہ ہماری زندگی کے کتنے قیمتی لمحات یوں ہی ضائع و برباد ہو گئے، ہم نے انہیں تیری تسبیح و تعریف میں نہیں استعمال کیا۔ صد افسوس کہ انسان ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے اللہ کو نہ یاد کر کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میسیج اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کیجئے۔ آپ کی رہنمائی کی وجہ سے ان کی تسبیح کا اجر و ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے۔ آپ کا اللہ نگہبان۔ اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اس ویڈیو کو
لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہمیں اجر و ثواب مل سکے۔ شکریہ۔